السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے، مساجد کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یا بعض علاقوں میں انشاءاللہ کل سے کھلیں گے۔ آپ کو شروعات میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نماز ہی ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ایک مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرتی ہے۔ آپ باقی نماز کے اسلام کے باقی احکامات کو دیکھیے، جو دین کے بنیادی 5 رکن ہیں، شہادتین، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ روزہ، آپ دیکھیے، روزہ بھی جب انسان رکھتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کی کوئی علامات تو نہیں ہوتی، اور روزہ عذر کی حالت میں معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے، مگر نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے، وہ صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے، ہر اعتبار سے استطاعت ہو، جانی مالی ہر اعتبار سے مستطیع ہو۔ اور باقی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت، صاحب مال، صاحب نصاب شخص پر ہی فرض ہے۔ مگر نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جو ہر حال میں فرض ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ اور نماز، فرض نماز کے لیے جماعت سے پڑھنا اور اس کے صحیح وقت پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نہ تو ہم جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ تو ہم وقت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر شرعی عذر ہے، جیسے کہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہم مساجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، مجبوری کے باعث، تو الگ چیز ہے، وہ الگ ماحول ہے۔ مگر الحمدللہ ہمارے لیے ہمارے اللہ کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ نماز مسجد میں جا کر باجماعت امام کے پیچھے 5 نماز پڑھیں، 5 نماز پڑھیں۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ گھر میں بھی فرض نماز بغیر کسی شرعی عذر کے پڑھیں گے، جماعت کو فوت کر کے، مسجد کو چھوڑ کر کے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا معاملہ بہت بڑا حساس معاملہ ہے، اور مسلمان تمام چیزوں سے سمجھوتا کر سکتا ہے، مگر اسلامی احکامات کے بارے میں، شرعی احکامات کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے سلسلے میں، اذان کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، اسلام کے تمام احکامات کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ صاف بات ہے، یہ صاف بات ہے۔ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، مگر اسلام کے معاملے میں، شرعی معاملے میں کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور ایک سچے مسلمان کے لیے باقی تمام چیزیں بعد میں ہیں، باقی تمام چیزیں دوم نمبر پر ہے اور آخر نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر شریعت ہے، پہلے نمبر پر اسلام ہے، پہلے نمبر پر اسلام ہے، وہ سب سے آگے ہے۔ ہم کو تمام چیزوں پر اسلام کو فوقیت دینی چاہیے، شریعت کو فوقیت دینی چاہیے۔ ہم اگر اپنے کام پر ہیں، بہت مصروف ہے، اور اذان ہو گئی، مؤذن آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کو اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر نماز کی طرف جانی چاہیے، نماز کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ ہے کہ کوئی ایسی شرعی عذر ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو، ہم کو وہاں پر جانا مشکل ہو، بلکہ ناممکن ہو، اسی وقت ہم جماعت کو اور وقت کو فوت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سفر کی حالت میں کہا گیا کہ ہم جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، فجر کی نماز الگ، ظہر عصر مغرب عشاء، ظہر عصر 2 پڑھیں گے، یا تو جماعت تقدیم یا جو جماعت تاخیر، اس کے الگ مسائل ہیں، انشاءاللہ کسی وقت بیان کیے جائیں گے۔ اور عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز ساتھ جماعت تقدیم یا جماعت تاخیر کی نیت کر سکتے ہیں، اور فجر کی نماز اسی وقت پر پڑھی جائے گی۔ نماز ہر امتوں پر فرض کی گئی تھی، بلکہ اس کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے، اس کے اوقات الگ ہو سکتے ہیں، اس کی تعداد الگ ہو سکتی ہے، مگر نماز ہر آسمان شریعت میں فرض تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے 5 نمازوں کا عظیم تحفہ لایا تھا، اور جو اس 5 نمازوں کو پڑھے گا وہ 50 نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان بھائی دیکھنے میں تو بہت اچھے ہیں، دیکھنے میں بڑے بزرگ لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، اور بڑے نیک دل لگتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں،
اور صحیح اعتبار سے وہ بیچارے نیک دل بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، مگر ان کی زندگی میں ایک چیز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوتی۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، جو ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سب سے بڑے گنہگار ہو جائیں گے۔ میں تمام اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں مساجد میں جا کر تکبیر اللہ کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنے کی توفیق اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی نماز کے لیے ترغیب دیں اور کہیں نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہے، نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہے، اور کہیں بھائی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، نماز اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیں ان کے لیے بہت بڑے درجے رکھے ہیں، اور ہم اپنی ذاتی طور پر اپنے بے نمازی بھائیوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ تو بے نمازیوں کو بھی نمازی بنا دے۔ ہمارا فرض بنتا ہے اس کو نماز کی طرف بلانا اور نماز کے لیے اس کے لیے دعا کرنا۔ اور آج ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہانے ختم ہو گئے کہ مساجد تو بند ہیں، باجماعت نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، چلو گھر میں ہی پڑھ لو، وہ بہانے بھی ختم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مساجد کھلی ہے، اللہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ جائیے، نماز پڑھیے، باجماعت پڑھیے، اور اللہ کے لیے اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے اس کے لیے اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، وہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے سوائے ایک وقت کے جب ہمارے موت کا گرگرا آ جائے گا، ہماری روح جب گلے میں اٹک جائے گی، گلے میں پھنس جائے گی، وہ وقت، اور جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت بھی توبہ کے دروازے، دعا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو، نمازوں کو، تمام عبادت کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے بیچارے بے نمازی ہیں ان کو اللہ تعالی نمازی بنائے۔ ہر جن کو اللہ نے مسجد تک نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ ان سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور ان میں اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حکومت ہند نے، مقامی انتظامیہ نے، عالمی ادارہ صحت WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو نماز کے لیے اور مسجد میں عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہدایات جاری کیے ہیں اس کو اوپر عمل کیجیے۔ یہ چند دن کے لیے، باقی انشاءاللہ سب معمول پر آ جائے گا۔ ان ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے۔ میرے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہوں، آپ وہاں پر کلک کر کے نیوز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام ہدایات دی گئی ہے کہ ہم مسجد میں کیسے جائیں، نماز کیسے پڑھیں۔ نماز کا طریقہ تو بہرحال وہی ہے جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، یعنی کھڑے کیسے ہوں، دور ہو، کتنی مسافت کے ساتھ کھڑے ہوں، تمام تفصیلات میرے ڈسکرپشن میں لنک کے ساتھ دی ہوئی ہے، آپ وہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔